نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ تو جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا اور ہمیں کوئی دعا کرنے والا نظر بھی نہیں آیا، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بد دعاؤں پر آمین فرمایا۔ اب پہلی بات یہ کہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ان بد دعاؤں پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اور پھر بد دعا کس جگہ پر ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں بد دعا ہو رہی ہے۔ اور پھر موقع کیا ہے؟ خطبے کا موقع ہے۔ یہ تمام باتیں قبولیت کی باتیں ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں اپنی پوری کرنی تھیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر یہ بد دعائیں کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بد دعاؤں پر آمین کہیں۔ تو اب ان میں سے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ روزہ اور تراویح ہی ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما دی کہ اگر آدمی روزہ اور تراویح کا صحیح طریقے سے اہتمام کر لے تو یہ مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اور تراویح کو ہم پر لازم کر دیا کہ اگر ان کو اختیار دیا کہ یہ نفلی عبادت ہے تو ہو سکتا ہے کوئی روزے رکھے کوئی نہ رکھے، کوئی تراویح پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اور تراویح کو لازم کر کے
اپنے بندوں پر احسان فرما دیا کہ میرے بندے ضروری سمجھتے ہوئے روزے بھی رکھیں گے اور لازمی سمجھتے ہوئے تراویح بھی پڑھیں گے تو یہ تراویح اور روزے ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم روزے دار کا روزہ افطار کروا دو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدہ فرما لیا، اور روزے دار کا بوجھ ہلکا کر دو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ تو ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے، اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب ایک مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ تو جب آدمی اس رمضان کے مہینے کے اندر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا بنا دیا، دوسرا مغفرت کا بنا دیا، تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا بنا دیا، تو یہ رمضان کو ان 3 حصوں کے اندر تقسیم کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ اس مہینے کے اندر دعا مانگے، استغفار کرے تاکہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ایک کوا پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور وہ پوری زندگی اڑتا رہے۔ فرمایا کہ وہ جتنا سفر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ایک روزے کے بدلے آدمی کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی مثال ارشاد فرمائی، اس لیے کہ ایک تو کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا اس لیے کہ کوے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لالچی پرندہ ہے اور وہ کافی اڑتا رہتا ہے، کافی لمبے لمبے سفر کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا کوا پوری زندگی اڑتا رہے۔ تو اب ایک روزے کے بدلے آدمی اتنا جہنم سے دور ہو رہا ہے، تو جب آدمی سارے رمضان کے روزے رکھ لے تو وہ جہنم سے کتنا دور ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آمین، کہ ہاں واقعتاً اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے کہ اتنی مغفرت کے بخشش کے بہانے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت بخشش نہ کروائے۔ فرمایا کہ اس کو واقعتاً ہلاک ہو جانا چاہیے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہو کر آمین فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کرنے والے بنیں، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ گزرے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا چکے ہوں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروائی تو اس بد دعا کے نتیجے میں ہماری ہلاکت کے اندر اور کوئی شک نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين